پایا جاتا ہے اسے پیراسٹامول بولتے ہیں، اور یہ وان میرنگ نے 1893 میں پہلی دفعہ اس کو کلینیکلی یوز کیا تھا۔ پیراسٹامول کو 1950 میں فرسٹ ٹائم یونائٹڈ اسٹیٹس میں کمرشلی اویلیبل کروایا گیا، اور آسٹریلیا میں 1956 میں فرسٹ ٹائم اویلیبل کروایا گیا، اور 1970 کے بعد اس کا استعمال جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا۔ پیناڈول ٹیبلٹ 500 mg میں اویلیبل ہے، اور یہ جی ایس کے فارما اس کو مینوفیکچر کر رہی ہے۔ جی تو ویورز، اب ہم دیکھیں گے کہ پیناڈول ٹیبلٹ یا پیراسیٹامول کی انڈیکیشنز کیا ہیں، اور یعنی یہ کس مقصد کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ پیناڈول یا پیراسیٹامول اینٹی پائریٹک میڈیسن ہے، یعنی یہ باڈی ٹیمپریچر کو کم کرنے میں استعمال کی جاتی ہے۔ تو نارملی ایک ایڈلٹ ہیومن باڈی جو ہے اس کا ٹیمپریچر جو ہوتا ہے 97 ڈگری ٹو 99 ڈگری فارن ہائٹ تک ہوتا ہے، لیکن جب اس ٹیمپریچر بڑھتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس پیشنٹ کو بخار ہے۔ تو ایسی سچویشن میں اس کے باڈی ٹیمپریچر کو کم کرنے کے لیے ہم پیراسیٹامول استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نارملی ہماری باڈی میں ٹیمپریچر کیسے کنٹرول ہو رہا ہوتا ہے اور بخار کیوں ہو جاتا ہے؟ تو اس کا آنسر یہ ہے کہ ہمارا جو انر برین ہے اس میں ایک پارٹ ہوتا ہے جس کو ہائپوتھیلمس بولتے ہیں، وہ تھرموسٹیٹ کے طور پہ ایکٹ کرتا ہے اور ہماری باڈی کا جو نارمل ٹیمپریچر ہے اس کو مینٹین کرتا ہے۔ اگلا سوال یہ بنتا ہے کہ آخر پیراسیٹامول ایسا کیا کام کرتی ہے کہ جس سے بخار جو ہے وہ اتر جاتا ہے، یعنی ہمارا باڈی ٹیمپریچر دوبارہ نارمل ہو جاتا ہے؟ ہوتا اصل میں یوں ہے کہ جب کوئی بھی بیکٹیریا وائرس ہماری باڈی میں انٹر ہوتا ہے یا کوئی بھی انفیکشن ہوتا ہے، تو اس کے نتیجے میں ہماری باڈی نیچرل میکانزم کے تحت پروٹیکٹیو پروسٹاگلینڈنز بناتی ہے۔ یہ پروسٹاگلینڈنز بلڈ میں جا کے برین تک پہنچتے ہیں اور وہاں پہ ہائپوتھیلمس کے سیٹ پوائنٹ کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا باڈی ٹیمپریچر رائز کر جاتا ہے۔ ان پروسٹاگلینڈنز کی سینتھسز میں ایک انزائم انوالو ہوتا ہے جس کو سائیکلو آکسیجنیز کہتے ہیں۔ اب پیراسیٹامول اصل میں اس انزائم کو بلاک کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے پروسٹاگلینڈنز کی سینتھسز نہیں ہوتی، اینڈ ایز اے ریزلٹ باڈی ٹیمپریچر جو ہے وہ ریڈیوس ہو جاتا ہے اور بخار جو ہے وہ اتر جاتا ہے۔ اینٹی پائریٹک افیکٹ کے ساتھ ساتھ پیراسیٹامول کا انالجیسک افیکٹ بھی ہوتا ہے، اس لیے اس کو مختلف کنڈیشن مثلاً بیک پین، ڈینٹل پین، پینفل پیریڈز یا مسکولر پین یا آرتھرائٹس کے پیشنٹ یا پوسٹ آپریٹیو پین میں بھی اس کو پین کو ریڈیوس کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ وہ پیشنٹس جن کو مائیگرین ہے یعنی آدھے سر میں درد رہتا ہے تو وہ بھی پیراسیٹامول کو استعمال کر سکتے ہیں۔ پیناڈول پریگننسی میں سیف ہے، اس لیے پریگننٹ لیڈیز بھی اس کو استعمال کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ نرسنگ مدرز جو ہیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں وہ بھی اس کو استعمال کر سکتی ہیں۔ پیراسیٹامول کیونکہ بریسٹ ملک میں سیکریٹ نہیں ہوتی، اس وجہ سے جو دودھ پلانے والی مائیں ہیں وہ بخار میں یا جسم کے درد میں پیراسیٹامول کو آسانی سے استعمال کر سکتی ہیں۔ معدے کے مریض عام طور پر وہ مریض جن کو معدے کا یا چھوٹی آنت کا السر ہوتا ہے، تو ڈاکٹرز ایسے مریضوں میں جو نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز ہیں ان کے استعمال کو روک دیتے ہیں۔ مریض پین مینجمنٹ کے لیے پیراسیٹامول کا استعمال کر سکتے ہیں جو معدے کو نقصان نہیں دیتی۔ پیراسیٹامول کی جو ریکمینڈڈ ڈوز ہے وہ ہر 4 سے 6 گھنٹے میں 1 سے 2 گولیاں دن میں 3 دفعہ لی جا سکتی ہیں، اور میکسیمم 24 گھنٹے میں 8 گولیاں لی جا سکتی ہیں، یعنی 4 گرام میکسیمم لی جا سکتی ہیں۔ ہاں، سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اگر دن میں 8 گولیوں سے زیادہ یعنی 4 گرام سے زیادہ اگر ڈوز لے لی جائے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ پیراسیٹامول کی اوور ڈوز آپ کے لیور کو ڈیمیج کر سکتی ہے اور سویئر کنڈیشن میں ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے، اس لیے اس کے استعمال میں احتیاط کرنی چاہیے۔ پیراسیٹامول کے سائیڈ ایفیکٹس میں ڈارک یورین، کلے کلرڈ سٹول یا جلد اور آنکھوں کا رنگ پیلا پڑ جانا، بھوک نہ لگنا، وومٹنگ وغیرہ شامل ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ پیراسیٹامول کن مریضوں کو استعمال نہیں کرنی چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ مریض جو شراب نوشی کرتے ہیں یا ماضی میں کرتے رہے ہوں، یا وہ مریض جنہیں جگر کا کوئی عارضہ ہو یا ماضی میں رہا ہو، تو وہ پیراسیٹامول یا پیناڈول کا استعمال نہ کریں، یا ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق یا اس کے مشورے سے استعمال کریں۔